اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ موت جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کے روشنی میں کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ 7 مرتبہ چکر لگاتا ہے، ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ ناظرین، موت سے کچھ دیر پہلے ہر ایک انسان ایک عجیب و غریب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اس عالم کے اندر انسان عجیب و غریب سی دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس وقت مرنے والے انسان کی آنکھوں سے تمام تر پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں کیے گئے تمام تر اعمال اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی گناہگار شخص ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کون کون سا گناہ کیا ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ سے چھپ کر کسی نے اگر زنا کیا ہے تو وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، کیسے وہ چوری کرتا رہا، شراب نوشی کرتا رہا، کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ اس وقت ہر انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی تمام تر زندگی دکھا دی جاتی ہے، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ اس وقت ہر انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب شیطان بھی مرنے والے کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس مرنے والے شخص کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں تو وہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، ہم تجھے تلقین کرتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دے، عیسائی اور کافر ہو جا، کیونکہ مرنے کے بعد یہی دین کام آنے والا ہے۔ اسی طرح شیطان اس مرنے والے شخص کے سامنے اس کے دوسرے عزیز و اقارب کی شکلوں میں آ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا غور کیجئے، یہ کتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ جس مرحلے کے اندر ایک طرف انسان کا ایمان ہے، دوسری طرف انسان کے ماں باپ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اسی مرحلے کے اندر ایمان بچانا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار دی اور اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس موڑ پر بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتے اور اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں اور اس کو ایمان پر ثابت قدم عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس نے ساری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، وہ شخص عیسائی، پادری، یہودی یا کافر ہو کر مرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وصل جہنم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی سے قبض کر لی جاتی ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں، تو حضرت قعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، موت کی سختی ایسی ہے جیسا کہ ایک شاخ ہو اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں، اور اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور شاخ کے ہر ایک کانٹا انسان کے پیٹ میں ہر رگ میں بست ہو جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور کے ساتھ انسان کے پیٹ سے باہر نکالے، تو اس وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا، اس سے کئی زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف میں سے ایک بال برابر تکلیف کو زمین و آسمان پر رکھ دیا جاتا ہے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ محترم ناظرین، جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو اس وقت موت کی شدت کی وجہ سے انسان چیخنے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پنڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکال لیا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک
पहुंच जाती है तो ये वो वक्त होता है जब इंसान पर तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं होती। इस वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मुंह की तरफ से रूह को कब्ज़ कर लेते हैं और इंसान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। प्यारे दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर एक इंसान को गुजरना है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक दे, हमें उन गुनाहों से बचाए जिन गुनाहों से अल्लाह पाक ने हमें मना किया है। रमज़ान का महीना आने वाला है। सब बहनों, सब भाइयों से दरख्वास्त है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते तो 5 टाइम की नमाज पढ़ना शुरू कर दें और इसके साथ साथ अपने आप को ठीक कर लें, क्योंकि हर किसी ने मौत का मज़ा चखना है। ये मौत हर किसी को आनी है। ये मौत का जायका जो है हर किसी के अंदर से गुजरना है। कोई 50 साल का फौत हो जाए या 100 साल का फौत हो जाए या 20 साल का फौत हो जाए, सब ने जो है इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही दूसरी वीडियो आएगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।